السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک حدیث لے کر آئی ہوں، قیامت میں بے نمازیوں کی مقدمات۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی اللہ تعالیٰ کے سامنے بلائے جائیں گے اور ان سے نمازوں کی بابات پوچھے جائیں گے۔ وہ طرح طرح کے عذر اور بہانے کریں گے۔ جب اللہ پاک پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو لوگ طرح طرح کے بہانے اور جھوٹ بولنا وہ شروع کر دیں گے۔ بادشاہ اور اہل ریاست اور نواب وغیرہ کہیں گے کہ ملکی انتظام وغیرہ کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ ان کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیش ہوں گے۔ جو بہانے لگائیں گے ان کے سامنے اللہ پاک حضرت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بے نمازیوں سے فرمائے گا کہ دیکھو ہم نے ان کو کتنی بڑی سلطنت دی تھی، ماشاءاللہ پوری دنیا کتنی بڑی سلطنت دی تھی، مگر یہ نماز سے غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے پوری دنیا کا نظام بھی چلایا اور نمازیں بھی پڑھیں۔ اے نافرمانو، تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تھی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو اللہ پاک وہاں کسی کا بہانہ نہیں سوچے گا، نہ سنے گا۔ کہیں گے کہ ہم بیمار تھے، ہم فلاں کام میں مبتلا تھے، وہ ایسے ایسے بہانے کرے گا۔ لیکن اللہ پاک بتا دیں گے کہ میں نے دو اپنے یہ جو میرے نبی تھے، میں نے انہیں جو ہے اس کام پہ لگایا تھا، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، نماز سے غافل نہیں ہوئے وہ۔ پھر بعضی لوگ بیماری کا بہانہ کریں گے اور ان کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بیماری کی تکلیف ان کو زیادہ تھی یا تم کو، مگر یہ اتنی سخت اور لمبی بیماری میں ہم کو نہ بھولے، یہاں تک کہ اشاروں سے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز اشاروں سے پڑھتے رہے۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان نافرمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اولاد والے بہانہ کریں گے کہ ان کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولادیں دی تھیں، ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولادیں دی تھیں۔ بہت سے وہاں پر اولادوں کو بھی ڈھال بنائیں گے اس عذاب سے بچنے کے لیے، اور ان کو ان کے بیٹے یوسف کی جدائی کا غم دیا تھا، اور بہت دنوں تک ان کو رلایا تھا، مگر یہ نماز پڑھتے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا تو انشاءاللہ اللہ کبھی نہ کبھی میری سنے گا ضرور، اور میرے بچوں کو مجھ سے ملائے گا، تو وہاں اولادوں کا بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح عورتیں حیال بہانہ کریں گی کہ ہمارے شوہر ظالم تھے، ان کے خوف سے ہم ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگے رہتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیں گی۔ فرعون نے اتنے ظلم توڑے تھے بی بی آسیہ پر، لیکن انہوں نے جو ہے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بے نمازیوں عورتوں، تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا اس کے شوہر فرعون زیادہ ظالم تھا؟ اس ہماری پیارے بندی نے اس کے سب ظلم و ستم سہ کر یہاں تک کہ ہمارے تابعداری میں جان دے دی اور نماز کی پابند رہی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ اللہم حافظنا۔ غرض کے اس طرح سب بے نمازی مرد عورتیں مقدمہ ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم حافظنا۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک ان سے کہے گا کہ ما سلککم فی سقر؟ قال لم نک من المصلین، یعنی اے لوگو تم کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے ہو، کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم حافظنا۔ سب سے پہلا حساب نماز کا ہے۔ وحید برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہم حافظنا۔
تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے، سب سے زیادہ بڑا جرم نماز نہ پڑھنے کا ہے، تو نماز پڑھا کرو۔ جو چاہے تو حق کی رضا مت کر نماز اپنی قضا، ایسے کہ دوزخ ہے سزا لعنت گلے کا ہار ہے، حق کی عبادت کچھ نہ کی گوری اپنی آتش سے بھری، دوزخ کی سیدھی راہ لی دیکھا جہاں انگار ہے، اے بے نمازی بے خبر تیرا تو دوزخ ہی مقر ہے، فرما چکا خیر البشر اللہ کا یہ اقرار ہے، اب زندگی کا راج ہے کر لے جو کرنا ہے آج ہے، جب مر گیا تو محتاج ہے پھر تو نہیں مختار ہے، کیونکہ جب تلک ہم زندے ہیں تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں، دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، جتنا ہم چاہیں گے اپنے آپ کو ہم دین کی راہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے جیتے جی، کہو کرو انشاءاللہ۔ اور جب مر جائیں گے تو ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، کہ اگر وہ ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ یا ایک اللہ اکبر کہے کہ بھی ہمیں ہمارے پڑوسی یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے خود کی اولاد اگر بخش دینا تو پہنچ جانو۔ جگہ جگہ کہتے ہیں قرآن خوانیاں کروائیں گے، تیرے میرے گھروں میں خوش آمدیں کرتے پھریں گے، لیکن خود ایک کلام پاک کا ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ اوروں سے پڑھوائیں گے، مدرسے سے بچے بلائیں گے، گھروں میں بھاگے پھریں گے، لیکن خود نہیں کریں گے، جس میں کہ بالکل حدیثوں سے صاف آ رہا ہے اپنے مردوں کو خود نہلاؤ۔ اگر اپنے ماں باپوں کو کوئی تمہیں چیز پہنچانی ہے تو محنت کر کے خود پہنچاؤ، نہیں کرتے اس کام کو۔ ہر آدمی پر 5 سختیاں آئی ہیں، آئیں گی، آئی نہیں ہیں، آئیں گی۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی پر یہ 5 گھٹیاں اور سختیاں ضرور آئیں گی۔ موت کی سختی پہلی ہے، دوسری قبر کی سختی ہے اللہم حافظنا، تیسری قیامت کے میدان کی سختی ہے، چوتھی پل صراط سے گزرنے کی سختی ہے، اور 5ویں جنت میں جانے سے پہلے حساب کتاب کی سختی ہے۔ تو جب اللہ پاک ہمیں جہنم میں پہنچائیں گے یا جنت میں پہنچائیں گے تو پہلے ہمارا حساب تو ہوگا، حساب کر کے جبھی ہمیں پہنچائیں گے جہاں بھی انہیں ہمیں پہنچانا ہوگا۔ جیسا ہمارے اگر نیک اعمال ہوں گے انشاءاللہ تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بد ہوں گے تو جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہے اللہم حافظنا۔ بس جو مرد یا عورت دنیا میں 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا اس کو ان 5 سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کیسی ضروری اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ تو ہم 10 منٹ یا 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اگر نماز میں لگا دیں گے انشاءاللہ تو ہماری آگے کی کتنی ہماری مصیبت ٹل جائے گی، اور اگر ہم نہیں لگائیں گے اس وقت کو بھی ہم دنیا میں ہی لگا دیں گے اللہم حافظنا تو ہمیں دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اس سے نماز پڑھوایا کرو، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو ڈراؤ دھمکاؤ اور کچھ لالچ دے کر پڑھوایا کرو۔ پہلے بچے کو ڈرایا کرو کہ بچہ ڈر کے ہمارا نماز ادا کر لے، کیونکہ ہمیں اللہ سے ڈر ہی تو لگتا ہے جب ہم نماز کی طرف مبتلا ہوتے ہیں۔ محبت تو ہوتی ہے ہی، لیکن ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے محبت نہیں کری اور محبت میں ہم نے اللہ کی رضا نہیں مانی، نماز کے لیے ہم نہیں مبتلا ہوئے تو ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا۔ تو ہمیں دوزخ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو ان میں جوان ہونے تک اس میں حکمت یہ ہے کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ چھوٹے بچوں پہ اگر عمل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ بڑے ہوتے ہوتے وہ خود ہی سمجھ جائیں گے، اسی سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت نماز پڑھتا ہو اس میں دین نہیں ہے۔ نماز کو دین سے ایسا تعلق ہے جیسے کہ سر کو تمام بدن سے، کہ سر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارا جیسے بدن پر سر نہیں ہے، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم مکمل ہیں۔ اس طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل مردار اور بے جان ہیں، تو ہمارے سارے عمل نماز سے چلتے ہیں۔
جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سبھی کہہ دیں گے کہ نماز پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ تو نماز نے ہماری کتنی ویلو اور کتنی عزت بنائی کہ نمازی آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی جھوٹ بول رہا ہو، یہ اس کا دل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ لیکن نمازی آدمی ہمیشہ یہاں بھی اور وہاں بھی عزت سے بلوائے گا اور بولا جائے گا۔ نمازی کی اتنی بڑی اللہ پاک نے کیا نام قدر کری ہے، تو نماز پڑھا کرو۔ بغیر نمازی کی نہ وہاں قدر ہے نہ یہاں قدر ہے۔ ہم ہی کہہ دیتے ہیں جب ہمارے گھر کے بچے نمازیں نہیں پڑھتے تو ہم کہہ دیتے ہیں ارے تم پہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھا کرو۔ تو بے نمازی کو کوئی کچھ بھی بتا دیتا ہے آگے کی بات، تو جو نماز پڑھتا ہوگا تو اس کی شرم بھی کری جائے گی، بچہ ہو یا بڑا ہو، یہ کہیں گے نہیں وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تو نمازی کی یہاں بھی قدر ہے اور نمازی کی انشاءاللہ وہاں بھی قدر ہے۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی درست رکھو، انشاءاللہ 5 ٹائم کے پابند بنو، اور ہو سکے تو نفلی بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ نماز کوئی اتنا سخت کام نہیں ہے کہ جو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلی بات، جو نمازی انسان ہوگا وہ ہمیشہ پاک رہے گا، اور پاکی انسان کا آدھا ایمان ہے، پاکی انسان کا آدھا ایمان ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہیں انہیں مبتلا ہو جاتی ہے، پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے بیت الخلاء کی، وہ یوں ہی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، جو نمازی انسان ہوگا، دیکھو میں نے کہا آدھا پاکی ہو جاتا ہے انسان نماز کے معاملے میں، تو وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ نہیں اپنے گھر ہی جا کے فارغ ہوں۔ لیکن اگر کہیں ایسی درپیشی آ جاتی ہے مجبوری میں رستے بیچ میں، تو انشاءاللہ وہ خود اپنا انتظام کر کے چلے گا۔ تو پاکی آدھا، نماز جو ہے آدھا پاکی کا بیان ہے کہ انسان جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان پاک صاف رہے۔ جب پاک صاف رہے گا تو انشاءاللہ وہ کہیں بھی اپنی نماز ادا کر لے گا۔ اگر پانی بھی نہیں ملتا ہے تو وہ تیمم سے وضو کر لے گا اور نماز ادا کر لے گا۔ اور تھوڑی بہت جو ہے انسان خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب نمازی ہوں گے تو اللہ نے چاہی سب کام سیکھتے چلے جائیں گے، اور ہم کوئی سکھاوا نہیں آتا، دنیا میں ہی رہ کر ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اور سکھانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب علم ہوتا ہے تو ذکر کر دیا کرو۔ تو میرے بہن بھائیوں، نماز پڑھ لیا کرو۔ جب نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ سب کچھ جاننا اور بوجھنا شروع کر دو گے، اور کسی بات کا اگر پتہ نہ ہو کرے تو اپنے آس پاس والوں سے پتہ کر لیا کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی، تو میرے اللہ نے 40 دن کا وعدہ دے رکھا ہے کہ 40 دن کا وقت ہے کہ جو جیسی بھی تم پر آتی ہے اسے پڑھتے رہو، اور جو تمہاری نگاہ میں اچھی ہے کہ یہ نماز اچھی پڑھتا ہے اسے سیکھتے رہو۔ تو نماز سیکھو، اگر نہیں آتی ہے تو سیکھو، کیونکہ نماز جنت کی چابی ہے، اور جنت کی چابی ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے جبھی ہم جنت کا دروازہ کھول پائیں گے، انی ہم باہر ہی کھڑے رہ جائیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں، نماز کی طرف مبتلا ہو جاؤ اور نماز پڑھا کرو، اور ہمارے آنے والے وقت کے لیے دعائیں کرا کرو، اور اپنے لیے بھی دعائیں کرا کرو۔